یہ تحقیقاتی رپورٹ کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے اس رپورٹ کو تیار کیا، اور کیا یہ رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے آفس یا ان کے سامنے پٹ اپ کر دی گئی ہے سر؟ جی عدنان بھائی اور نصرت جاوید صاحب بالکل یہ رپورٹ جو ہے ثانیہ گل پلازا کی حتمی رپورٹ جو ہے کمشنر کراچی نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ اس وقت بھی اجلاس جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جاری ہے۔ یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی، کمشنر کراچی سمیت دیگر جو پولیس اور کہ جو سینئر افسران تھے، اس میں جو ڈپٹی کمشنر بھی تھے، ان تمام نے جو مرتب کی ہے یہ رپورٹ دیکھیں، رپورٹ مرتب کرنا یا اس پہ امپلیمنٹ کرنا یہ تو اداروں کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو رپورٹ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، میں پھر بعد میں دوسری بات کرتا ہوں۔ رات جو آگ لگی تھی وہ 10:15 بتایا جا رہا ہے، اور 10:26 پر جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو آگ کی اطلاع ملی، اور 10:37 پر جو ہے وہ پہلا فائر ٹینڈر جو ہے وہ گل پلازا پر پہنچا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی بھی 10:30 بجے جو ہے گل پلازا پہنچ گئے تھے، کیونکہ بالکل گل پلازا کے ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو جو رپورٹ میں جو سب سے اہم بات بتائی گئی ہے وہ بچوں کی بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی غفلت یا بچوں کی شرارت کی وجہ سے یہ آگ جو ہے وہ لگی ہے گل پلازا میں۔ ریسکیو 1122 کا بھی رپورٹ یہ بات جو ہے یہ تو آپ نے ایک منٹ یہ جو بچوں کی غفلت کی وجہ سے آگ کا بھڑکنا، میرا خیال ہے یہ خبر سب سے پہلے آپ ہی نے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بریک کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے، تو اس کی آج تصدیق ہو گئی ہے 6 روز قبل آپ جی 6 روز قبل جو ہے وہ بالکل ہم نے جو ذرائع سے خبر دی تھی اس کی بالکل یہ تصدیق ہوئی ہے، رپورٹ میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی ہیں، کئی اس کے مندرجات ہوں گے جس پہ یہ ڈسکس ہوگا، لیکن جو سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو کراچی کو آن کرتی ہیں، ان کے کارکن ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ ان کو ثانیہ گل پلازا میں شہید ہونے والے جھلس کر جو جان دینے والے لوگ ہیں ان کا غم نہیں ہے، ان کے پیاروں کا غم نہیں ہے، بس ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں لگا رہے ہیں، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آپ جو مین چیز ہے اس کو حل نہیں کر رہے، جو مدعا ہے آپ کو دیکھیں، ایک دوسرے کو الزام تراشیوں پہ آپ نے رکھا ہوا ہے۔ اگر میں بات کروں پیپلز پارٹی کی تو ان کے ورکر بھی الزام تراشیوں پہ آ گئے، جماعت اسلامی کی بات کر لیں، ایم کیو ایم کی بات کر لیں، تو یہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ جو ہے نا کیچڑ اچھال رہے ہیں ان کے کارکنان، لیکن یہ تینوں کہیں نہ کہیں اقتدار کا حصہ رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو صبر صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پہلے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہے کہ حکومت سندھ نے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ رپورٹ ان کے پاس جس صورت میں آئی ہے اس کو اسی طرح پبلک کر دیا جائے یا اس کو پبلک نہ کیا جائے یا اس کے کچھ حصے پبلک کیے جائیں؟ پہلے تو اس کے مندرجات اگر آپ مندرجات تو وہ بتا دیں گے نا، لیکن یہ ہو کہ کیا ان تک یہ اطلاعات ہے، وہ ظاہر ہے اپنے ذرائع کے حوالے سے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے جو بتائی تھی وہ اب رپورٹ کی جس طرح خبریں آ رہی ہیں لیک ہو کے تو ان کی تصدیق ہو رہی ہے، تو وہ تو پھر ہم بعد میں سنیں گے کہ ان کی دانش میں اور کیا تفصیلات ہیں۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ فیصلہ بھی متوقع ہے کہ اس کو پبلک کر دیا جائے یا نہیں؟ بالکل جی، یہ فیصلہ ہوگا، اور میرا خیال ہے اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ پبلک ہوگی رپورٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سیاسی جماعتیں انہوں نے عدم تحفظ بتایا کہ جی ہمیں اس پہ نہیں، ہمیں اس پہ کوئی بھی، انہوں نے رپورٹ پہ جو ہے نا تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہی یہ رپورٹ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کمشنر کراچی کو جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا، جو ضلع انتظامیہ ہیں ان کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی اور ایم کیو ایم بھی، دیگر لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اتوار کو جو ہے احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ جی ثانیہ گل پلازا پر احتجاج کیا جائے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہ جماعت اسلامی پہ الزام لگا رہی کہ ان کے دور اقتدار میں یہ پلازا تعمیر ہوا اور اسی ایکسٹینشن دی گئی، اور جو حقائق ہیں
اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں غفلت کے مرتکب جو افراد ہوئے ہیں، جو تاخیر سے پہنچے، جنہوں نے سٹینڈ لینا تھا وہ، لیکن میں اگر اپنی ایک نیوٹرل ہم بات کریں، نصرت صاحب ایک بہت بڑا سانحہ ہے یہ، ان کو الزام تراشیوں سے ہٹ کے جو ہے آگے کے سانحہ سے بچنے کے لیے ان تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے جو ہے فیصلہ کرنا ہوگا کراچی کی بقا کے لیے، تاکہ ایسے سانحات سے بچا جا سکے۔ ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں سے کوئی وہ حل نہیں ہے، غفلت تھی، پہلی رات کی جو غفلت ہے وہ کئی قیمتی جانیں لے گئیں۔ جو لوگ وہاں تاخیر سے پہنچے، جنہوں نے فیصلہ لینے میں جو ہے تاخیر کی، اور لوگ جو اندر سر بیچارے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا اس رپورٹ میں ان کا تعین کر دیا گیا کہ کس کی غفلت تھی، کون تاخیر سے پہنچا، جس نے فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ اس کا کچھ چیف بھی تو ہوگا نا فائر یہ بریگیڈ تو والے ڈیفینیٹلی دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ تو بالکل دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے، دیکھیں ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور جو اس کے غفلت کے مرتکب افراد ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا۔ دیکھیں اس میں بارہا کہہ چکا ہوں، دیکھیں ایف آئی آر میں بھی اب آ گیا، پہلے ہم بتا رہے تھے آپ کو لائیو پروگرام میں ذرائع سے، لیکن اب تو ایف آئی آر میں آ گئے کہ کئی گیٹ بند تھے، کئی گیٹ پلازا کے بند تھے۔ جب آگ لگی ہے اس کے 6-7 منٹ بعد جو بجلی بجھا دی گئی، لائٹ جو ہے کٹ کروا دی گئی۔ آپ دیکھیں نا، یہاں بتا رہے ہیں کہ 10:26 پہ جو ہے وہ اطلاع دی گئی فائر بریگیڈ کو، رات 10:15 پہ آگ لگتی ہے، اور 26-11 منٹ بعد جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو اطلاع دی جاتی ہے، جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق 7 سے 8 منٹ میں بجلی منقطع ہو گئی۔ فائر بریگیڈ پہنچی نہیں، بجلی منقطع ہوگی، جس کی وجہ سے بھگدڑ اندر بچی، لوگ جو میزنائن فلور پہ تھے وہ وہیں جو ہے پھنس گئے، جس کی وجہ سے اموات زیادہ ہوئی ہیں میزنائن فلور کی۔ گراؤنڈ کے اور جو بیسمنٹ کے لوگ تھے وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے، کچھ جو تھے، میں نے جیسا پہلے کہا کہ جو چھت پہ لوگ پہنچ چکے تھے انہوں نے اپنی جانیں بچا لی سنارکل سے، کچھ لوگ رمپا پلازا کی طرف کود گئے، لیکن جو خریدار تھے وہ اندر ہی بیچارے پھنس گئے، جس میں حاملہ خاتون تھی، خواتین تھی جو لقمہ اجل بن گئی۔ یہ سانحہ گل پلازا جو ہے، جن کے پیارے چلے گئے ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے، لیکن آپ ان سیاسی ورکروں کو دیکھ لیں، سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کہ جی وہ ذمہ دار۔ افسوس ہو رہا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کرنے کے بجائے جو ہے آپ ایک دوسرے پہ کردار کشی کر رہے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سیاست کر لیں، لیکن یہ وقت جو ہے سیاست کا نہیں ہے، یا تو آپ ساری پارٹیاں مل کے جو ہے قانون سازی کریں، سب متفقہ طور پہ کراچی میں قانون سازی کریں۔ دیکھیں فائر سیفٹی کا نظام نہیں تھا۔ میں نے جو ان کا تنویر پاستہ جو ایسوسیشن کا صدر ہے، میں نے کہا ان سے میں نے بھی سوال کیا کہ جب آپ وہاں سے باقاعدہ مینٹیننس فیسیں لے رہے ہیں، ہر چیز کر رہے تھے، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تو چپ ہو گئے، بولا وہ فائر سیفٹی نظام نہیں تھا، وہ ایسا تھا ویسا تھا۔ دیکھیں یہ ایسا ویسا تو چلتا رہے گا، کتنے آگ جو سانحات ہوئے ہیں، ایک منٹ ٹھہریے گا، آپ ہی کے نہیں، ایک منٹ سمر بھائی، آپ ہی کے بیورو سے ہمارے ایک نوجوان ساتھی جو ہیں ان کی میں دیکھ رہا تھا رپورٹ ہمارے ہاں فائل ہوئی ہے، طلعہ مخدوم کی، جی طلعہ مخدوم کی، کہ غالباً آج سے کئی برس پہلے ہی اس پلازا کے بارے میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ اس کے حالات مخدوش ہیں، وہ کیا ہے تفصیل؟ جی 1992 میں اس وقت بتایا گیا تھا کہ یہ اگر کوئی آگ لگ گئی یا کوئی ایسا ہوا تو بہت مشکل ہو جائے گی لوگوں کو۔ دیکھیں بات یہ 1992 میں جب یہ آگاہی دے دی گئی، اپلیکیشن دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود ایکشن نہیں لے گا۔ ایسی کئی درخواستیں مختلف جو ہے بلڈنگز کی موجود ہوگی شہر میں، اس وقت 350 بلڈنگز ایسی موجود ہیں جن میں فائر سیفٹی نظام نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سندھ حکومت ابھی جو اجلاس سی ایم ہاؤس میں جاری ہے، اگر سخت فیصلے لے لیتے ہیں، کچھ بہتری کے فیصلے کر لیتے ہیں، تو دیکھیں کراچی کیا چاہتا ہے۔ کراچی یہ چاہتا ہے کہ کراچی کا شہری یہ چاہتا ہے کہ وہ سکون سے زندگی گزارے، اسے جو ہے ڈاکو ان سے موبائل نہ چھینیں، اگر ایسے پلازوں میں جائیں جہاں ان کی جان جو ہے محفوظ رہے، وہ شاپنگ کریں، بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی سڑک پہ چلیں، کوئی ایسا گڑھا گٹر نہ ہو جہاں وہ گر کے مر نہ جائیں، اس کا بچہ نہ مر جائے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، اور یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو جو ان کی رعایا ہوتی ہے ان کو یہ فیسلٹیز دے۔ میرے خیال میں اگر یہاں پہ جو ذمہ دار ہیں وہ اخلاقاً اگر ان میں اخلاقیات ہے تو ان کو ریزائن دے دینا چاہیے، کیونکہ یہ عام کوئی جانور کے بچے نہیں مرے، یا عام جانور کے بچے بھی مرتے ہیں تو اس پہ بھی دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ انسان جل گئے، زندہ جل گئے، ان کی باقیات ملی ہیں، اپنوں کو چہرہ نہیں ملا، ان کے پیاروں کو دیکھنے کو چہرہ نہیں ملا۔ یہ بڑا تکلیف دہ ہے سانحہ ہے سمر بھائی، نصرت صاحب، میں سے ایک بات نہیں سمجھ پایا۔ سانحہ کراچی میں ہوتا ہے، گل پلازا کراچی میں ہے،
जो इंक्वायरी हुई है, पहले तो वो जो कमेटी बनाई गई है वो उन्हीं लोगों पर है जो जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल में जब आग लगी थी, ये ऑर्डर देने होते हैं ना, जो बाख्तियार है वो फायर ब्रिगेड का चीफ होगा, वो कमिश्नर कराची भी होगा ना, जो वहां खड़ा होगा 11:30 बजे, 1 घंटे बाद पहुंच गए होंगे कि फलां तरफ से रेस्क्यू नहीं होता, उसको दीवार को तोड़ दो, अगर नीचे से रेस्क्यू नहीं हो रहा इस दरवाजे को तोड़ दो। ये फैसले करने हैं, तो इसीलिए वो ब्यूरोक्रेट होते हैं अदनान भाई, ना, तो वही शख्स अपनी इंक्वायरी खुद कर रहा है। डीसी का बताया जा रहा है, डीसी का 10:30 बजे बताया जा रहा है कि वो 10:30 बजे पहुंच गया। 15 मिनट बाद डीसी डिप्टी कमिश्नर साउथ वहां मौके पे मौजूद थे। क्यों नहीं ऑर्डर दिए उन्होंने कि वो जालियां ग्रिलें तोड़ दें, दीवारें तोड़ दें, या चलो दीवार मजबूत थी तो कम से कम ग्रिल तो तोड़ देते, कुछ तो करते वहां पे। पहली रात जो है ना, पहली रात, वो सबसे बड़ी गफलत। ये तनवीर पास्ता जो एसोसिएशन का सदर है वो भी ये बात एक्सेप्ट कर रहा है, जो रेस्क्यू के लोग थे वो भी, और तमाम जो एनी शाहिदीन है वो भी यही बात। ये कमेटी किसने कॉन्स्टिट्यूट की थी सर? ये कमेटी किसने कॉन्स्टिट्यूट की थी समर भाई? वज़ीर आला हुकूमत सिंध की जानिब से देखें बनाई गई है ये कमेटी, तो जिसमें तो इसमें टेक्निकल बंदा कौन था वो अभी तक सामने नहीं आ रहा। टेक्निकल कमिश्नर इज नॉट टेक्निकल, वो ऑर्डर तो दे सकते हैं। देखें टेक्निकल टीमें तो ज़ाहिर है, देखें इसमें तमाम थे, देखें इसमें फायर ब्रिगेड के अफसरान भी, डिप्टी कमिश्नर साउथ भी, SSP सिटी भी, DIG साउथ भी, देखें कमेटी फॉरेंसिक डॉक्टर जो है सुमैया भी थे, सारे कमेटी के मेंबरान, फिर एनी शाहिदीन के बयान, फिर उन बच्चों को भी बुलाया गया जिनकी वजह से जो आग लगी। उन बच्चों के नाम हम नहीं लेंगे, जाहिर है वो तो आपस में शरारत कर रहे थे या खेल रहे थे या क्या वजह बनी। पुलिस ने बाकायदा उस बच्चे को ले जाके उस जगह का मुआयना भी कराया गया है, विजिट भी हुए हैं, और ये बात तो डिसाइडेड है ना। देखें तखरीबकारी नहीं है, ये बात एक्सेप्ट करें, सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बाकायदा इदारों में भी ये बात है कि ये तखरीबकारी नहीं है। लेकिन आग तेज़ फैलने की वजूहात क्या थी, ये रिपोर्ट में फॉरेंसिक जो टीम आई थी लाहौर से वो बताएगी, उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जबकि जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो कमिश्नर कराची ने जो ICM को पेश की, जिस पे इजलास भी चल रहा है। देखे कोई ना कोई फैसले बड़े होंगे, आज गिरफ्तारियां भी होंगी, जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, और CM को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्शन ले। देखें ताखीर तो हुई है, ये बात तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये जो हुक्मरान हैं वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ताखीर पहले दिन हुई है। लेकिन देखें ताखीर का कोई सद्देबाब होना चाहिए, कोई हल होना चाहिए, ना कि दीगर सानियात की तरह ये फाइल भी जो है वो दाखिल दफ्तर कर दी जाए।